اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھی اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر. ویلکم بیک. دنیا کا سب سے طویل برائڈل ڈریس بنانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے رومینیا نے، اور اس ڈریس کی لمبائی ہے تقریباً 3 کلومیٹر. رومینیا کے شہر بخارسٹ کی سڑکوں اور فضا میں لہراتا ہوا یہ ڈریس اب شامل ہو چکا ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں. اس سے پہلے طویل ترین ڈریس بنانے کا ریکارڈ تھا ہالینڈ کے پاس. اور امریکہ میں کتابوں کی فروخت میں پچھلے کئی سالوں میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے لکھے گئے ایسے رومانٹک ناولز جن میں کرداروں کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں یہاں بہت زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ کامیاب کہانیوں پر ہالی ووڈ نے فلمز بھی بنائی ہیں. رضا نقوی بتا رہے ہیں کہ اب یہ کتابیں صرف ٹین ایجرز ہی نہیں بلکہ بڑے بھی بہت شوق سے پڑھ رہے ہیں. امریکی شہر ہیوسٹن میں ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے، لیکن یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں. یہ سب لوگ ینگ اڈلٹ سپر نیچرل رومانس یعنی نوجوانوں کے لیے طلسماتی اور رومانی ناولز کے شائقین ہیں. ایسی کئی کتابوں کے مصنفین یہاں آج موجود ہیں. سینتھیا ہینڈ ایک ایسی مصنفہ ہیں جن کی ناول کی ہیروئن کلیرا کے پاس خاص میجیکل پاورز ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میں پڑھنے والوں کے ساتھ وہی کیریکٹرز اور وہی کہانیاں شیئر کر سکتی ہوں. کورٹنی ایلیسن مولٹون کی ناولز میں تلواروں کی لڑائیاں اور دیگر ایکشن ہوتا ہے جو مردوں میں مقبول ہے. میرا ایک دوست فوج میں ہوتا تھا اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ میری کتاب شیئر کرتا تھا. 25 سالہ اگزال اراہیتا کا کہنا ہے کہ ان کو سپر نیچرل ناولز کا بہت شوق ہے. یہ ناولز تھوڑی دیر کے لیے آپ کو عام زندگی سے دور کر دیتے ہیں اور یہ کون نہیں چاہتا. حال ہی میں ایسی ناولز موویز بھی بنائی گئی ہیں. ان میں سے ٹوائلائٹ سیریز سب سے مقبول ہوئی جس میں بنیادی کردار ویمپائرز کا تھا، اور ان موویز سے بک سٹورز کا بھی فائدہ ہوتا ہے. بلو ولو بک سٹور کی مالک ویلری کولر کا کہنا ہے کہ اس مہینے ریلیز ہونے والی فلم ہنگر گیمز اس فلم سے متعلق کتابوں کی فروخت میں اضافہ کرے گی. جب ٹوائلائٹ فلم ریلیز ہوئی تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی کتابیں اب کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن فلم کی وجہ سے اس کی کتابیں پہلے سے زیادہ تعداد میں بکنے لگیں. لیکن ابھی بھی کئی فینس کے لیے کتاب پڑھنا فلم دیکھنے سے زیادہ دلچسپ ہوتا ہے. گریگ فلیکس کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA. اور آخر میں ملتے ہیں ایک ایسی آرٹسٹ سے جن کا آرٹ جتنا یونیک ہے اتنی ہی غیر معمولی ہے ان کی زندگی کی کہانی. آئیے دیکھتے ہیں مدیحان ور کی رپورٹ. جینی رفنر کا شمار امریکہ میں آرٹ سے محبت رکھنے والوں کے لیے نیا نہیں. انہوں نے شیشے سے مختلف چیزیں بنا کر اپنے فن کا لوہا منوایا. رفنر ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل سے تعلق رکھتی ہیں اور بنیادی طور پر لیمپ ورکنگ میں مہارت رکھنے کے حوالے سے معروف ہیں، جس میں شیشے کو پھونکوں کی مدد سے شکل دینے کی بجائے ایک ٹارچ کی مدد سے پگھلایا جاتا ہے. لیکن شیشے کو مختلف رنگ اور شکل دینے والی یہ فنکارہ 1991 میں اس وقت ایک حادثے کا شکار ہوئی جب ان کا کیریئر اپنے عروج پر تھا. یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ آپ بات نہ کر سکیں یا وہ کام نہ کر سکیں جو پوری زندگی کرتے رہے. حادثے کے بعد رفنر 5 ہفتے تک کوما کی حالت میں رہیں اور اس کے بعد 5 سال ویل چیئر پر گزرے. یہ حادثہ ان کی معذوری کا سبب تو ضرور بنا، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم کہیں بلند تھا. یہی وجہ ہے کہ چلنے پھرنے میں دشواری ان کے کام میں حائل نہ ہو سکی، اور آج بھی وہ ایک ٹیم کے ساتھ اپنے کام کو تکمیل دینے کا خواب پورا کر رہی ہیں. میں انہیں بتاتی ہوں کہ اب کون سا رنگ شامل کریں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. حال ہی میں ان کی ٹیم نے ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل کے قدیم علاقے میں اسٹیل سے بنایا ہوا ایک پھول لگایا جس کی لمبائی 8.5 میٹر ہے. رفنر کی خدمات کو سراہتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں اسمتھسونین رینبک گیلری میں ان کی زندگی پر بنائی گئی ایک ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جس کے بعد ایک نمائش میں ان کے بنائے گئے فن پارے بھی رکھے گئے. رفنر کے کام میں ان کی محنت اور ان کے مختلف خیالات کی جھلک نمایاں ہے. ایسے فن پارے آپ نے کہیں اور نہیں دیکھے ہوں گے. رفنر کہتی ہیں کہ زندگی کا سفر ان کے لیے آسان نہیں تھا. میرے بولنے کے انداز سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو میں بہت بوڑھی ہوں یا پھر میرے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے. بعض اوقات یہ رویے تکلیف دیتے ہیں. لیکن ان کا عزم بلند ہے.
Fortunately, I've done میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. that the best thing is to be open to the mystery. جینی رفنر کے فن پارے آج دنیا کے 40 سے زائد میوزیمز میں موجود ہیں اور یہ فن پارے نوجوانوں سے لے کر معمر افراد میں یکساں مقبول ہیں. جولی ٹیبو کے ساتھ مدیحہ انفر، اردو VOA. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اس میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اور اس کے علاوہ اگر آپ لیٹسٹ نیوز جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں لیٹسٹ نیوز کے ساتھ ساتھ زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کے لیے ویڈیوز، رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.